گزشتہ 3 اشروں سے میانمار میں ہونے والے ظلم و ستم سے بھاگ کر آنے والے روہنگا بنگلہ دیش کے کوٹا پولانگ کیمپ میں ایک مشکل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایڈ ایجنسیز اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ 25,000 سے زیادہ کی تعداد میں ہجرت کی کوشش کرنے والے روہنگا کو اس سے کہیں زیادہ بری قسمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں پہنچنے والے نئے مہاجرین کے مطابق برما کی فوج شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر دیہاتوں کو جلائے جانے کے دعووں کی تصدیق کرتی ہیں۔ حال ہی میں یہاں پہنچنے والی گل جہار کے پاس، جن کے 3 بیٹے حملوں کے دوران لاپتہ ہو چکے ہیں، اب پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ برمی فوجی گاؤں میں آئے اور ہر گھر کو جلا ڈالا۔ جب فوج نے سب کچھ تباہ کر دیا تو انہوں نے گاؤں کے مردوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کئی گولی لگنے سے مر گئے، جن کی لاشوں کو پانی میں پھینک دیا گیا۔ ان لوگوں سے تباہی اور قتل و غارت کے علاوہ تشدد اور جنسی زیادتی کے کئی واقعات بھی سننے کو ملے۔ فوجی آدھی رات کو میرے ہمسائے کے گھر آئے اور ایک عورت کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں چھپا ہوا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں وہاں نہ رہ سکا اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس اپنی قیمتی اشیاء لانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ جہاں انسانی حقوق کی تنظیموں سے ملنے والے شواہد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں میانمار کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل جامو ٹھون کا کہنا ہے کہ ایسے ہوا میں الزامات لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ان لوگوں کی بات سنے گی جو ٹھوس شواہد پیش کریں گے۔ اگر کسی کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات ہیں تو ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے لائیں، پھر حکومت اس کی تحقیق کرے گی۔ اکتوبر سے شروع ہونے والے کریک ڈاؤن کے بعد غیر ملکی صحافیوں پر بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب برما کی ریاست راکھین میں جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن اس ہفتے کئی صحافیوں کو وہاں جانے کی اجازت دی گئی ہے، اگرچہ یہ واضح نہیں کہ اس رسائی کی کیا حد ہوگی۔